العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بہت بڑی عید ہے، بہت بڑی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ عید مبارک فرمائے، اللہ یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس محفل میں جو موجود ہیں ان کے رشتہ داروں میں عزیزوں میں کوئی بے اولاد ہے، خالق آج کے مولود کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جملہ مریضین کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو حاجات لے کے اس محفل میں آئے ہو خالق کائنات اس عظیم مولود مسعود کے صدقے میں خالق سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ جتنی کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے اس میں اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے ایک دلیل بندوں کو اختلاف لیل و نہار سے دی ہے۔ یہ شب و روز کا بدلنا، سورج کا وقت مقررہ پہ اپنی جگہ سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پہ غروب ہو جانا، دن رات سے آگے نہیں جاتا، رات اپنے وقت سے پیچھے نہیں رہتی، یہ دلیل ہے کہ اس کے چلانے والا کوئی عظیم بندہ، عظیم ہستی ہے، اور اس عظیم ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان مہینوں کی کوئی تقسیم ایسی کی ہے
ہیں سارے اس کے، لیکن وہ کہتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے۔ اس کا حبیب کہتا ہے شعبان میرا مہینہ ہے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں رجب علی کا مہینہ ہے۔ شعبان نہایت برکتوں والا مہینہ ہے۔ شیعہ میانی کے معزز محترم مومنین کرام، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس پورے مہینے میں آل محمد نے دکھ نہیں دیکھا ہے، خوشیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مصلحت کے مطابق اس مہینے میں ان ساری ہستیوں کو دنیا میں اس مہینے میں بھیجا جنہوں نے مقصد رسالت کو بچانا تھا۔ بڑا گہرا تعلق ہے، جس نے مقصد رسالت کو بچانا تھا وہ ساری ہستیاں اس مہینے میں پیدا ہوئیں۔ شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی ابتدا میں یکم شعبان کو اس ہستی کی ولادت ہوئی جس کو پیغمبر نے اپنے زمانے کی خدیجہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عظیم ہستی یکم شعبان کو جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جشن ہے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس نہیں، آپ بھی ذرا کھلے ماتھے کے ساتھ بیٹھیں، جشن ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ یا یکم شعبان کو اس ہستی کی ولادت ہوئی جسے پیغمبر نے کہا خدیجہ ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہستی دنیا میں آئی، جناب سیدہ کی بیٹی، علی حیدر کرار کی بیٹی، پیغمبر کی نواسی۔ اس ماں اور بیٹی کے درمیان اتنی مشابہت ہے، جناب فاطمہ میں اور جناب زینب کبریٰ میں اتنی مشابہت ہے کہ فاطمہ ام ابیہا کہلائی، ماں اپنے باپ کی ماں کہلائی، اور بیٹی اپنے باپ کی زینت کہلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا فاطمہ اپنے باپ کی ماں کہلائی اور زینب اپنے باپ کی زینت کہلائی۔ تمام علماء نے لکھا ہے ان دونوں ہستیوں میں، ماں اور بیٹی میں اتنی مماثلت ہے، جب فاطمہ بی بی بولتی تھی سننے والے سمجھتے تھے محمد بول رہا ہے۔ جناب سیدہ کے لہجے میں پیغمبر بول رہا ہے، جب جناب فاطمہ بولتی تھی تو سننے والا سمجھتا محمد عربی بول رہے ہیں، اور جب جناب زینب کبریٰ بولتی تھی تو سننے والے سمجھتے تھے علی بول رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، ہے نا؟
جب جناب سیدہ بولتی تھی تو لگتا تھا پیغمبر بول رہے ہیں، جب بی بی نے خطبہ دیا تو لوگوں نے سمجھا علی بول رہے، جب جناب سیدہ چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر چل رہے ہیں۔ اور جب روایت ہے، توجہ چاہوں گا، ہر کسی نے پڑھا، ہر کسی نے لکھا، آپ نے مجالس میں سنا، جب جناب سیدہ آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جب جناب سیدہ آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کفا فی جلالت قدرہا، بی بی زینب کی عظمت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ جب یہ آتی تھی حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے، قرآن کو بند کر کے رکھتے تھے، زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی جناب فاطمہ کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے احترام میں حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے۔ کانا یقرأ القرآن، کہتے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، بی بی جب آتی تھی تو قرآن کو بند کرتے تھے، سائیڈ پہ رکھ کے بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے اس مہینے کو، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بی بی کی ولادت سے مزین کیا، یہاں سے اس کا آغاز کیا، اور 3 تاریخ کو جمعے والے دن یا علیہ ہے نا، 3 تاریخ کو، آج بھی 3 شعبان ہے اور جمعے والا دن ہے، یہ کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے نا، 3 شعبان جمعے والے دن اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کو جناب سیدہ کی گود میں عطا فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، آپ نے یہ امام بارگاہ صرف مزین نہیں کیا، صرف آپ نے رنگ روغن نہیں کروایا، صرف آپ نے لائٹیں نہیں جلوائیں، صرف آپ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے نہیں آئے، اس 3 شعبان کو اللہ رب العزت نے بھی 4 اعلان فرمائے تھے۔ پہلا اعلان یہ تھا، جلدی کرو جنت کو سجاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف امام بارگاہ شیر شاہ ہی نہیں سجایا گیا، اللہ نے کہا جنت کو، جو پہلے ہی جنت ہے، جنت کو سجایا جائے۔ دوسرا حکم ہوا، جلدی کرو حوران جنت اپنے آپ کو سنوارو۔ دروغہ جہنم کو حکم دیا، جلدی کرو جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ فرشتوں کو حکم دیا، صفیں بناؤ، صفیں بنا کے مدینہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ لِکرامت مولود ولد لمحمد، آج محمد کا نواسا حسین آیا۔ اللہ اکبر۔ جنت کو سجایا جائے، حوران جنت اپنے آپ کو سنواریں، جہنم کی آگ کو بجھایا جائے، صفیں بنا کے فرشتے زمین پہ جائیں۔ لِکرامت مولود ولد لمحمد، آج محمد کے گھر میں حسین آیا ہے، جس کے آنے سے فرشتوں کی مشکلات ٹلے، اسے حسین کہتے۔ اللہ اکبر۔ حسین عظیم ہستی ہے نا، حسین آسمان والوں کے لیے بھی وسیلہ ہے، حسین زمین والوں کے لیے بھی وسیلہ ہے، حسین آسمان والوں کے لیے بھی وسیلہ ہے، حسین زمین والوں کے لیے بھی وسیلہ ہے، جو دنیا میں پہلے دن آتے ہوئے فرشتے کی مشکلات ٹلنے کا وسیلہ بنے، اور اپنی ظاہری دنیا کے آخری دن حور کی بخشش کا وسیلہ بنے، اسے حسین کے۔ اللہ اکبر۔ حسین جائے، حسین عظمتوں والا،
اللہ نے حسین کو عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے حسین ابن علی کو عظمتیں عطا فرمائی۔ اس 3 تاریخ کو مدینہ میں جناب سیدہ کی گود میں اللہ نے حسین عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جشن منایا گیا، جنتیں سج رہی ہیں۔ تو کیا خیال ہے، جنت سج رہی ہوگی؟ جہنم کی آگ کو خاموش کیا جا رہا ہو، حوریں اپنے آپ کو سنوار رہی ہوں گی، تو مدینہ میں محمد کے گھر میں خوشیاں نہیں ہوگی؟ کیسی خوشیاں ہوگی؟ کتنی خوش ہوگی بی بی جسے اللہ نے حسین عطا فرمائے۔ تو میں اکثر مجلس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، حسین وہ عزتوں والا، حسین وہ عظمتوں والا ہے۔ تم شیعہ لوگ بھی ناز کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے، خالق لم یزل نے اس گئے گزرے معاشرے میں ہم شیعوں کو سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ حسین، اللہ نے ہمیں حسین دیا، بڑی عظمتوں والا ہے زہرہ کلام۔ آ رہے تھے جبرائیل، بڑا مشہور واقعہ، اب اس کو کئی حوالوں سے بدل بدل کے، کبھی دردائیل، کبھی سلاسیل، کبھی فطرس، کوئی کہتے ہیں یہ 3 ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ کوئی فرشتہ کسی مشکل میں تھا، کوئی فرشتہ کسی مشکل میں تھا۔ حضرت جبرائیل جو گزرنے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ تو نہیں پتا نا، آج مدینے میں محمد عربی کے گھر میں جناب فاطمہ کے بطن سے حسین دنیا میں آئے۔ خوشی ہے نا، عید ہے نا، عید کے موقع پہ قیدیوں کی قید رہا ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ عید الفطر پہ صدر زرداری کئی قیدیوں کی قید معاف کرتا ہے نا، کچھ صدر معاف کر دیتا ہے، کوئی وزیر اعظم معاف کر دے، کوئی جیل کا جو سپریڈنٹ ہوتا ہے کچھ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی قیدی ہوں، مشکل میں ہوں نا، جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ لیکن جبرائیل تو معصوم ہے نا، خود سے تو کچھ نہیں کرتا، کہ مجھے اجازت لینے دو، اجازت ملی لے جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، پرانی باتیں ہیں، نیا حسین تو آئے گا نہیں نا، نئی 3 شعبان تو آئے گی نہیں نا۔ اٹھا کے لے آئے، ساری مبارکیں ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بیچارہ ایک آیا ہے، اس کی بھی سن لیجئے، اس امید سے آیا ہے آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے کہا جبرائیل اسے اٹھاؤ، اسے حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کسی مجلس میں یہاں کہا تھا، یہ نہیں کہا حسین کے بدن سے مس کرو، اپنی مصلحت ہوگی کوئی، بدن سے نہیں کہا۔ کیوں بھائی؟ شاید یہ وجہ ہو، شاید کہ اگر بدن سے مس کروایا جاتا تو پھر 61 ہجری 10 محرم کے بعد حسین ابن علی کا بدن تو ملنا نہیں تھا۔ کوئی بیچارہ حسین کو سفارشی بنانا چاہے تو کیسے بناتا؟ کہ حسین کے بدن سے نہیں، آج جھولا ہے، اس کے جھولے سے مس کرو۔ 61 ہجری کے بعد اگر حسین نبی ہو، اس کی زری سے لگ کے اپنی دعائیں کرتے جانا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول۔ حسین عزتوں والا حسین، اللہ نے حسین کو عزتیں عطا فرمائیں۔ اور جہاں پہ مولانا صاحب نے گفتگو ختم کی تھی نا، وہی روایت خصائص حسینیہ میں امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتوں میں 3 خصوصیتیں وہ ہیں جو اللہ نے صرف حسین کو عطا کی، اللہ نے وہ امام حسن کو بھی عطا نہیں کی۔ حالانکہ امام حسن کا نانا وہی، دادا وہی، ماں وہی، نانی وہی، دادی وہی، بھائی وہی، بہنیں وہی، سارے نسبی کمالات ایک جیسے، لیکن یہ عظمت اللہ نے
حسین کو بھی عطا نہیں کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پہلی عظمت یہ ہے اللہ نے الامامت فی ذریتہ، اللہ نے امامت نسل حسین میں رکھ دی تھی۔ امام وہ بنے گا حسین ابن علی کے بعد جو نسل حسین سے ہوگا۔ امام حسن کے یہ اعزاز اللہ نے انہیں عطا نہیں کیا، نسل حسین سے ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات کہ دیکھو دنیا کے ہر شہر کی مٹی کھانا حرام ہے۔ اب ملتان تو پیروں کا شہر ہے نا بھائی، ملتان کی مٹی کھانا بھی حرام ہے۔ اولیاء اللہ کا شہر ہے نا، یہاں کی مٹی کھانا حرام ہے، لاہور کی مٹی کھانا حرام ہے، مکہ کی مٹی کھانا حرام ہے، مدینے کی مٹی کھانا حرام ہے، نجف کی مٹی کھانا حرام ہے۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی، ساری دنیا کی مٹی شریعت محمدیہ میں حرام ہے، اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی۔ الشفاء فی تربتہ، اللہ نے خاک کربلا کو خاک شفا بنا۔ اللہ اکبر۔ جائے خاک شفا بنا۔ جائے خاک شفا بنا تھی، بیماریوں کی شفا خاک شفا ہے، قبر کے عذاب سے نجات کا سبب خاک شفا ہے۔ وہ جب لحد میں اتارتے ہو تو رکھتے ہو نا خاک شفا، اس کے سرہانے کے نیچے، اس کے دائیں رخسار کے نیچے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے اگر قبر کی دیوار کو لیپ دے دیا جائے خاک شفا سے، جب تک یہ مٹی خاک شفا اس قبر کے اندر رہتی ہے اللہ عذاب قبر نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا کی، حسین ابن علی کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، الشفاء فی تربتہ۔ اور پھر اللہ نے حسین کو تیسری عزت عطا فرمائی۔ ہاں بندے دعائیں کرتے ہیں، مجبور ہیں، پریشان تو ہوتے ہیں، آج ہر بندہ پریشان ہے، پریشان ہو کے دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، کبھی خود کرتا ہے، کبھی لوگوں سے کرتا ہے، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی امام بارگاہ میں، کبھی زری پکڑ کے، کبھی علم پکڑ کے، یہاں پوری نہ ہو تو سفر کرتا ہے، کبھی مشہد جاتا ہے، کبھی قم جاتا ہے، کبھی نجف جاتا ہے، کبھی مدینے جاتا ہے، کبھی مکے جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی نا۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا فرمائی، اگر تیری کہیں دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنا گھر چھوڑ کربلا چلا، اجابت و دعا تحت قبت ہی، تو حسین کے گنبد کے تلے کھڑے ہو کے تو مانگتا جا، اللہ عطا کرتا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا فرمائی، اللہ نے یہ عزت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ وہاں مقام اجابت و دعا ہے، وہاں کھڑے ہو کے جو مانگو گے نا اللہ حسین ابن علی کے صدقے میں عطا کر دے گا۔ اللہ نے حسین کو یہ عزت عطا، اور پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے مکتب آل محمد کو عطا کی کہ اللہ نے میرے سارے اماموں کے نام بھی خود اللہ نے رکھے۔ اللہ نے حسین کہا ہے، اور حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، حسن بھی خوبصورت، حسین بھی خوبصورت۔ عربی گرامر میں حسین تصغیر ہے حسن کی، اگر کوئی طالب علم بیٹھے ہیں، حسین تصغیر ہے، حسن خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی تقریروں والی خطابت کی زبان میں کہتا ہوں، حسن کا معنی ہے بڑا حسین، حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن۔ اللہ اکبر۔ حسین چھوٹا حسن، حسن بڑا حسین۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام رکھے، اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھے تھے۔ اس سے پہلے عرب میں کسی کا نام حسن نہیں تھا،
کسی کا نام حسین نہیں تھا، اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے، صفت کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، علم کے طور پہ، نام کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ توجہ، سیرت ائمہ یہ ہے، اللہ نے ایسی ہستیاں عطا کی ہیں، دیے ہیں اللہ نے امام، لیکن ہمارے اماموں میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیے، میری طرف توجہ کریں، بڑی جلدی اذان ہونے والی ہے، میں زحمت تمام کر دوں گا۔ بھائی دیکھیے، گھر میں دو وڈیرے ہو جائیں نا، دو گھر میں وڈیرے دو ہو جائیں، گھر تباہ۔ ابا اپنی منوائے، بیٹا اپنی منوائے، سس اپنی منوائے، بہو، گھر برباد۔ سکول میں دو ہیڈ ماسٹر ہوں، برباد۔ ملک میں دو وزیر اعظم ہوں، ملک برباد۔ کائنات میں دو خدا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ کائنات برباد ہو گئی ہوتی۔ اس کائنات کا وجود بتاتا ہے ایک ہے، ایک، دو ہوں تو برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ جانے مصلحت الہی کیا ہے۔ جنت ایک ہے، سردار دو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن بھی سردار ہے، حسین بھی، دو سردار ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کسی کتاب میں مل جائے کہ پیغمبر نے کہا ہو جنت کے دو حصے، ایک شمالی حصہ، ایک جنوبی حصہ۔ ہاں، جنوبی جنت کے سردار امام حسن ہیں، شمالی جنت کے سردار میں نے نہیں دیکھا۔ ایک مشرقی حصہ، ایک مغربی، یوں لائن لگا دے، مشرقی حصے کے ایک سردار ہیں، مغربی کے دوسرے سردار ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے، ساری جنت ایک ہے، سردار اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کیوں نہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا، اللہ کے بندو، اختلاف وہاں ہوتا ہے جب بندہ اپنی طبیعت کے تابع ہو۔ اس کی طبیعت اور ہے، اس کی طبیعت اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، مزاج ٹکراتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ طبیعت کے تابع ہو۔ میرے امام طبیعت کے نہیں، مشیت کے تابع۔ اللہ اکبر۔ جو مشیت الہی کے تابع، وہاں اختلاف، وہی چاہیں گے جو ایک چاہے گا وہی دوسرا اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا فرمائے، اللہ نے مجھے وہ حسین عطا فرمائے، اللہ نے وہ امام حسن عطا فرمائے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، بہت عظیم پیشوا عطا فرمائے، ایسے عظیم جن کی ابھی لوگوں کو معرفت ہی نہیں۔ شاید پچھلے جشن میں نے کہا تھا گھر پہ، توجہ ہے میرے دروے کنودے کے کیا بھائی جھاٹ سارا بے وان، ہاں ہاں یہ چھکیندہ بے تو آکوں۔ پچھلے جشن میں نے گھر میں کہا تھا، ایک درد دل بیان کیا تھا کہ ہمیں اپنے ائمہ کی اتنی معرفت بھی نہیں ہے جتنا بندے کے شناختی کارڈ پہ معلومات لکھی ہوتی، اتنی بھی معلومات، نام، ولدیت، تاریخ پیدائش۔ اگر میں پوچھوں کہ فلاں امام کی تاریخ، تو 2 4 5 چھوڑ کے باقیوں کی تاریخ پیدائش بھی یاد کوئی، تاریخ شہادت بھی یاد کوئی نہیں ہے۔ وہ معلومات جو عام ہیں شناختی کارڈ پہ لکھی، وہ بھی معلوم نہیں ہے، پھر پتہ کیسے چلے گا حسین کیا ہے؟ پھر ماننے میں لطف کیسے آئے گا؟ اطاعت کرنے میں مزہ کیسے آئے گا؟ ان کے پیچھے چلنے میں کیسے مزہ آئے گا؟ ان کو وسیلہ بنانے میں لطف کیسے آئے گا جتنے تک معرفت نہ ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا پیغمبر نے فرمایا، لما اسری بی الی السماء، سنو حسین کیا ہے،
فرمایا جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، رأیت علی یمین العرش مکتوباً، میں نے عرش کی دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا، عرش کی دائیں طرف لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی۔ اللہ اللہ حسین اچھا یہ 12 کے 12 نجات کی کشتیاں نہیں؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ظل فغرق وہوا۔ پیغمبر نہیں فرمایا تھا میرے سارے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں؟ تو حسین الگ کوئی نجات کی کشتی ہے؟ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، میرے چھٹے امام نے فرمایا ہیں سارے نجات کی کشتیاں، وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، یہ سب سے وسیع کشتی، اللہ اکبر، سب سے بڑی کشتی یہ نجات حسین ابن علی، سب سے تیز کشتی یہ نجات حسین ابن علی۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام صادق سے نقل کیا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن مشکل ہے نا، تم نہ گھبرایا کرو، ہے نا، سیانے بڑھو، تھوڑا تھوڑا تعلق رکھو آئمہ نال، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، جس کا حسین جیسا شفیع کھڑا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حسینی بنو، حسینی بنو، پھر ڈرو نہیں، حسینی ڈرتا نہیں ہے، وہ دنیا کا بدبخت ترین ٹرمپ بھی مقابلے میں آ جائے نا، اکیلا حسینی کافی ہے نا، حسینی ہو تو وہ ڈرتا، حسینی۔ اچھا بندے کس سے ڈرتے ہیں؟ موت سے، کس سے ڈرتے ہیں؟ کیا بنے گا بھائی، مخالفت کریں گے تو مر جائیں گے۔ بندے ڈرتے ہیں کس سے؟ موت سے، اور جو موت سے کھیلنا جانتے ہو پھر انہیں ڈرنے کی ضرورت کیوں ڈریں گے بھائی وہ؟ ہاں پھر علی حسینی ہو، علی حسینی سیستانی ہو، پھر وہ ڈریں گے نہیں، چونکہ یہ اسی حسین کے بیٹے ہیں نا۔ اب تم بھی حر بن سکتے ہو، تم بھی زہیر بن سکتے ہو، تم بھی حسین ابن علی کے غلام اور جون بن سکتے ہو نا، پھر ڈرنے کی ضرورت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویسے جب قیامت کا دن ہوگا نا، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں 1000 صف گناہگاروں کی لگی ہوگی۔ کتنی؟ 1000 صف لائن، کن کی؟ اب بیچارے کانپ رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا، اور وہ صف بھی ایسی نہیں ہوگی جیسی امام بارگاہ شیر شاہ میں 50 آدمیوں پہ جا کے دیواریں ختم ہو جائیں۔ میرے امام نے فرمایا ایک صف من المشرق الی المغرب، صف مشرق سے شروع ہوگی، مغرب تک ایک لائن ہوگی، اور یہ 1000 صف کھڑی ہوگی۔ ان 1000 صفوں میں 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے۔ اللہ اللہ مہربانی یا 1000 صف گناہگاروں کی، اور ایک صف مشرق سے لے کے مغرب تک، اور 1000 میں 999، پیچھے کتنی بچ گئی؟ 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے گا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں وہ جو ایک صف ہوگی نا، وہ ہم سارے آل محمد کریں گے، حسین اس میں بھی شریک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ سفینۃ الحسین اوسع، کتنا وسیع ہے زہرا کا لال، کتنی بڑی کشتی نجات ہے، کتنی بڑی کشتی نجات۔ جو قرآن بچائے وہ ہے حسین۔ کون ہے حسین؟
جو عقیدہ توحید بچائے وہ حسین، جو قیامت تک محمد الرسول اللہ بچائے وہ ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جو قیامت تک اللہ کی بندگی کے ڈھنگ بچا لے وہ ہے حسین۔ کیوں پیغمبر نے کہا تھا میں حسین سے ہوں؟ حسین تو مجھ سے ہے، میں کیوں حسین سے ہوں؟ جو کچھ پیغمبر نے پہنچایا تھا نا وہ سب حسین نے بچایا تھا۔ اللہ اس لیے کہہ رہے تھے پیغمبر میں حسین سے ہوں، جو پہنچا رہا ہے پیغمبر وہ سارا بچا رہا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جب زیارت پڑھتے ہو یہ اعزاز صرف تمہارے رہبروں کو ملا ہے، کائنات میں کسی اور رہبر کو نہیں ملا۔ تم مولا علی کو چھوڑ کے جس امام کی بھی زیارت کرو گے اللہ تمہیں 12 کے 12 معصوموں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ علی حیدر کرار کو چھوڑ کے جس امام کی زیارت پہ جاؤ گے، زیارت نامہ اٹھائے گے، یہ اعزاز صرف شیعوں کے رہبروں کو ملا۔ پہلا جملہ ہوگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ کون ہے حسین؟ فرزند رسول ہے، رسول کا بیٹا، لیکن وارث صرف رسول کا نہیں، صرف اپنے نانا کا وارث نہیں ہے۔ کل رات شب جمعہ تھی نا، آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی۔ ہاں، زیارت وارثہ میں ہمیں سمجھایا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ جو آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں کا وارث ہو اسے حسین کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا رہبر دیا اللہ نے ہمیں، کیسا امام عطا فرمایا جو سارے نبیوں کی نبوتوں کا وارث ہو، جو سارے نبیوں کی نبوتوں کو اور ان کی تبلیغات کا وارث ہو، جو ان کی پہنچائی ہوئی باتوں کا وارث ہو۔ وہ سب کچھ مٹ رہا تھا، حسین بچا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے سارے نبی کربلا جاتے ہیں، اللہ تمہیں بھی کربلا لے جائے۔ اللہ اکبر۔ 3 شعبان ہے نا، حسین ابن علی مولا کے صدقے میں جو مانگو گے نا مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کربلا لے جائے۔ میں ابھی راستے میں مطالعہ کر رہا تھا، میں راستے میں پڑھ رہا تھا، چھٹے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، جو بندہ بھی امام حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے اسے حسین کی زیارت کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لے، نمک سے، لیکن کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں ایک زیارت کرے، ایک۔ آپ میں سے بہت سارے حاجی بھی بیٹھے ہوں ہے نا، حاجی بیٹھے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ۔ جو حج کر کے آئے ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، پتہ ہے قبول ہو گئی ہے کہ نہیں؟ پتہ اللہ سب کی قبول فرمائے، انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن پتہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں جو بندہ حسین ابن علی کی زیارت کرے، ان کی شہادت کے بعد زیارت کرے، اللہ اسے ایک زیارت کے بدلے میں 100 حج مقبولہ اور 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا۔ 100 حج مقبولہ، 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب، جسے اللہ قبول کر لے، مقبول حج کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے خود پڑھا جو کربلا سے نکلتا ہے نا، پھر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر چکا۔ اللہ کون کیسا حسین اللہ نے عطا کیا، اللہ نے ہمیں کیسا پیشوا عطا کیا۔ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، ہاں، اور اس کے فرما بردار بننے کی کوشش کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے عجیب عجیب ہمیں شعبان عطا کیا ہے نا، پہلی کو جناب سیدہ، 3 کو حسین ابن علی، اور آج کی رات جو آ رہی ہے نا،
آج کی جو رات آ رہی ہے نا، یہ رات ہے غازی عباس کی ولادت کی رات نا۔ وقت تمام ہو گیا، صرف ایک جملہ میں کئی دفعہ یہاں پڑھ چکا ہوں، وہ جو جملے، اور مجھے اجازت، کون غازی؟ بھائی علی جیسے بامعرفت باپ کے گھر میں حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے، علی جیسا باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے، ہاں مولا علی کہ میرا اللہ ایسا بیٹا عطا کر جس کی حسین کے ساتھ یوں زندگی گزرے جیسے میری پیغمبر کے ساتھ گزری۔ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسا بامعرفت باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ، یہ آنے والی رات، کون؟ عباس۔ اللہ اکبر، عظمت حضرت ابو الفضل العباس۔ یہ زیارت نامہ آج رات کو نا، آج رات پڑھو نماز کے بعد ضرور بھی حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت پڑھنا، چھوٹی سی زیارت ہے۔ سلام اللہ علیکہ، کون عباس؟ جس پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، جس پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، انبیاء و مرسلین سلام بھیجتے ہیں، شہداء سلام بھیجتے ہیں، صدیقین سلام بھیجتے ہیں، کائنات کے صالحین سلام بھیجتے ہیں۔ کب؟ فرمایا صبح کو بھی بھیجتے ہیں، شام کو۔ اللہ اکبر۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا کون عباس؟ کانا فقیہن عالمن، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ کبریت احمر والا لکھتا ہے حضرت عباس کی عظمت یہ کہ انہوں نے ایک لفظ بھی کسی غیر معصوم سے نہیں سیکھا، معصوموں کی گود میں پروان چڑھنے۔ اللہ اکبر، جسے حسین کھلائے۔ اللہ اکبر، ہاں، جسے حسین اپنی گود میں پروان چڑھائے، کیا عظمت ہوگی۔ جس کا لقب باب الحوائج ہو۔ اللہ اکبر، باب الحوائج لقب ہے نا، یہ لقب دو ہستیوں کے ساتھ خاص ہیں، سارے باب الحوائج، سارے خدا کی بارگاہ میں ہماری حاجات کا بہترین وسیلہ ہیں، لیکن یہ لقب خاص ہے 12 معصوموں میں، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ اور ایک حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ۔ یہ باب میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے کتاب یاد نہیں ہے لیکن پڑھا تھا میں نے کہ کسی بندے نے جا کے دعا کی حضرت ابو الفضل العباس کی ذریعہ پر، فلاں مشکل حل ہو جائے میری، خدا کی بارگاہ میں میرے سفارشی بنو۔ حضرت عباس نے سفارش کروائی، امام حسین سے کہا یہ بندہ آیا ہے، اس کی سفارش کر دو۔ کہا بھائی یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے پڑھا، حضرت عباس نے کہا بھائی اگر ہونے والا نہیں ہے تو مجھے باب الحوائج کیوں بنوائے؟ باب الحوائج، اللہ اکبر، باب الحوائج۔ اس حضرت عباس کی عظمت آل محمد کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت عباس کا کوئی بیٹا امام زین العابدین کے سامنے آ جاتا، امام معصوم، امام زین العابدین، جب بھی آپ اپنے عباس چچا کے بیٹے کو دیکھتے تھے وہ سامنے آتا تھا، امام اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے تھے یبن رسول اللہ، بچہ ہے اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ کہ تجھے نہیں پتا نا وہ ہمارے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے
ہمیں وہ عظیم رہبر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو زحمت دی، اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ سب کی اور ہم سب کی اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ بانیان محفل جو ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اراکین جو ہیں یہاں انجمن اکبریہ کے، ان کے مرحومین کے درجات خالق بلند فرمائے، موجودہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب